زبور نمبر 65 خدا ان کے کلام میں سے آج جو ہمارا مضمون ہے، خداوند اس نئے سال کو شوکت کا تاج پہناتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم اپنے سوچ اور خیال کو بدلتے ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ پازیٹو سوچ رکھتے ہیں، آپ کے لیے پازیٹو ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، آپ کے لیے نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس مثبت سوچنے کے لیے خدا کا زندہ کلام ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اور ہماری سوچ اور خیال سے کہیں بڑھ کر خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پریز دی گاڈ۔ زبور نمبر 65 بند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خدا سیون میں تعریف تیری منتظر ہے۔ ہاللیلویا۔ اے خدا سیون میں تعریف تیری منتظر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے آنے سے پہلے لوگ وہاں پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ انسان پہلے اویلیبل ہے، ٹھیک ہے نا، بجائے کہ خدا ہمارا انتظار کرتا رہے۔ داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے، خدا سیون میں تعریف تیری منتظر ہے۔ داؤد کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو خدا کی تعریف کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ میری جان جو ہے تیری منتظر ہے، تیرا انتظار کرتی ہے، تیری نجات شوق دے وچ ہوندی بے ہوش میری جان۔ خدا ان کے ساتھ وہ شادمانی کا جو ہے اس کا اظہار ہے۔ اس کو مطلب دھکے لگا کے نہیں لے جانا پڑتا کہ چلو چرچ چلیے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ تیرے لیے منت پوری کی جائے گی۔ کئی بار یہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ کہ خدا نے اگر تو میرے لیے یہ کرے تو پھر میں تیرے لیے یہ کروں گا۔ ہاللیلویا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جب خدا کوئی برکت دے اور پھر ہم خدا سے دور چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں۔ بلکہ اے دعا کے سننے والے، یہ بھی داؤد کا مکاشفہ ہے کہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے۔ اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر دعا کے لیے ہم خدا کے پاس آتے ہیں۔ کئی بار کسی مسئلے کے حل کے لیے ہم انسانوں کے پاس منت سماجت کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنا اچھا ہے جہاں سے ہمیشہ آپ کو پازیٹو رپلائی آئے گا، آپ خدا کے پاس آ کر دعا کریں۔ بد اعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو کئی بار بد اعمال لوگ ہمارے اوپر غالب آتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ اپنے پاس مطلب یہ ہے کہ کئی بار بے شک خدا محبت ہے، لیکن کئی بار جب اس کی مرضی کے خلاف ہم چلتے ہیں اور پھر وہ منع بھی کر دے، کئی لوگوں کو پھر اپنے پاس آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، کئی لوگوں کو توفیق ہی۔ پترس گرا اور پھر اٹھا، لیکن یہودا اسکریوتی گرا اور اس کو توفیق ہی نہیں ملی کہ پھر وہ توبہ کرے۔ اگر خدا ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیتا ہے تو اس کی شکر گزاری ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاں جی، کیوں آنے دیتے ہیں؟ تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ اگر ہم اس کی بارگاہوں میں ہیں، ہم اس کے پرستار ہیں، ہم اس کے عبادت گزار ہیں، ہم اس کے نام سے کراتے ہیں، تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے
یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے. ہاللیلویا. کیا ہوں گے؟ آسودہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشحال. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبور کے اندر داؤد کا ایکسپیرینس ہے کہ جو کوئی خدا کے گھر میں رہتا ہے، جو کوئی خدا کی حضوری سے جڑ جاتا ہے، جو کوئی خداوند کا عبادت گزار بن جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کھلتا ہے اور وہ آسودہ ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصول ہے، پکا اصول ہے. چونکہ داؤد کو آسودگی ملی تھی، ایک چرواہا تخت تک گیا، اسرائیل کا چیف کمانڈر بنا، بنی اسرائیل کا عظیم بادشاہ داؤد بنا، اور اس کا راز وہ بتاتا ہے تیری حضوری میں رہنے کے سبب سے. ہاللیلویا. تیری حضوری میں یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے. خدا کے گھر میں آنے والے لوگ، اس کی عبادت کرنے والے لوگ، یہ اصول ہے بائبل کا، خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا یہ مشورہ نہیں ہے. وہ آسودہ ہو جائیں گے. خدا ان کے لیے راہیں نکالے. اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے، جو دور دراز بھی رہتا ہے، خدا وہ تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تیرے اوپر کیا کرتے ہیں؟ تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اس پر ہر ایک مشکل وقت میں ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. خدا پر بھروسہ کر سکتے، اپنا بوجھ اسے دے کے دیکھ. اور لکھا ہے خوفناک باتوں کے ذریعہ سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا. تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر، یعنی کئی باتیں ہماری زندگی میں جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں، لیکن خداوند کمر باندھتا ہے اور اپنے لوگوں کو جواب دیتا ہے. اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے. پہاڑ اگر قائم ہے تو خدا کی قدرت اور قوت سے. ہاللیلویا. اور آگے پر لکھا ہے تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو موقوف کرتا ہے، موقوف کر دیتا ہے. کئی بار آپ کے خلاف قوموں کا شور، دشمنوں کا شور، مسائل کا شور، غربت کا شور، بیماریوں کا خوف، لیکن خداوند ہے جو ان کے ہنگامہ کو موقوف کرتا ہے. ہاللیلویا. ان کے ہنگامہ کو، کیسی عظیم بات ہے. ہاللیلویا. آگے لکھا زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے معجزوں سے ڈرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یعنی تو معجزے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں. خدا نے سمندروں کو چیرا، مصری ڈر گئے. ہاللیلویا. مصری ڈر گئے. خدا معجزے کرنے والا خدا ہے. اور پھر لکھا ہے تو مطلع صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے. صبح کے طلوع سے لے کر شام تک ہمیں تو کیا کرتا ہے؟ تو ہی ہے جو شادمانی بخشتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کئی بار سارا دن لوگ پریشان پریشان پریشان، لیکن اگر وہ خداوند کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی صبح کو اور شام کو خدا خوبصورت بنا سکتا ہے. آگے لکھا ہے تو زمین پر توجہ کر کے اسے سراب کرتا ہے. پہلے حصے میں تو داؤد نے اپنے خدا کی شان بیان کی اور بتایا ہے کہ جو اس کے گھر میں رہتے ہیں وہ آسودہ رہتے ہیں.
اور ایک بار وہ ذکر کرتا ہے اٹیرن تے چڑیاں نے آلنا پایا، ان کی مثال دیتا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھی. جہاں پر کیا چڑھائی جاتی تھی؟ لوگ اناج کی صورت میں، گوشت کی صورت میں قربانیاں لے کر آتے تھے خدا کے گھر میں. اور وہاں پر چڑیوں کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ چڑیاں کتنی چالاک، کتنی دانا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کے گھونسلے، جہاں پر ہیکل میں لوگ شکر گزاریاں لاتی ہیں، وہاں پہ گھونسلے بنا لیے ہیں تاکہ ان کو وہاں سے خوراک ملے، ان کو وہاں سے. ہاللیلویا. ہمارا پھر کیا کام ہے؟ ساڑھے بچے کتنے رہنے چاہیے؟ ہمارے بچے بھی اگر خدا کی حضوری میں رہیں گے تو بہتری آئے گی، قوم بنے گی. ورنہ بھیڑ تو بڑی ہے. پھر بھیڑ بن سکتے ہیں، خدا کی قوم نہیں ہم بن سکتے. تو زمین پر توجہ کر کے اسے کیا کرتا ہے؟ سراب کرتا ہے. تو نگاہ کرتا ہے اور نمی آنا شروع ہوتی ہے، فوار برکت کی آنا شروع ہوتی ہے. جس گھرانے پر وہ توجہ کرے وہاں پر برکت کی فوار پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. مبارک وہ گھرانہ جس پر خدا کی نگاہ ہے. وہاں پہ فوار، جب فوار آتی ہے نا پھر گھاس اگتی ہے، تازگی اگتی ہے، تریل جب اوس پڑتی ہے تو زمین پر توجہ کر کے اسے کیا کرتا ہے؟ سراب کرتا ہے. پریز دی لارڈ. پھر جب سراب ہوتی ہے زمین تو کیا ہوتا ہے؟ تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے. آج کیا کرتا ہے پھر؟ خوب. کوئی بندہ ایسا ہے جڑا مالا مال نہ ہونا چاہے کہ بندہ سوچے پچھلے سال بھی قرضے چی سا اس سال بھی تو پھر نواں سال کہتا ہے. پچھلے سال بھی ہاتھ تنگ تھا، اس سال دنیا 90% لوگوں کا قاعدہ کی بھائی جی اگلے دن تو پتا نہیں اگوں روٹی بھی نہیں لبنی. اگوں کی نہیں ہونا. اور نے کہا ویکھو جی مہنگائی چڑھ رہی ہے اگوں تو روٹی بھی نہیں ملنی. یاد رکھے خدا آپ کی فکر کرتا ہے. خدا آپ کی قحط اور کال جب بڑھنا شروع ہوا اس سے پہلے خدا نے یوسف کو اس کے گھرانے کے بچانے کے لیے مصر میں بھیجا. کس کا انتظام تھا؟ خدا کا. کہ آئندہ آنے والے سال قحط کے ہوں گے. اس نے یوسف کو پہلے وہاں پہ بھیج کر ملک مصر کا وزیر اعظم بنا دیا. خدا کو پتا تھا یہودیوں کا قتل عام ہو سکتا ہے. اس نے پہلے آستر کا چناؤ کروا کے اکسویروس بادشاہ کی ملکہ بنا دیا تاکہ وہ قتل عام سے بچ جائے. خدا کیسے آنے والے وقتوں کو بھی جانتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے خدا آپ کے وقتوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے لیے بہتر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے آپ کے ساتھ کوئی برا کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. خدا آپ کے پاس وہ پلاننگ کا خدا، اس کے سامنے زمانے کھلے پڑے تو اسے خوب کیا کرتا ہے؟ نگاہ کر کے مالا مال کر دیتا ہے. خدا کا پانی، خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے. بھائی بارشیں بھی اگر لاتے ہیں تو بخارات اوپر جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. اس کے پاس سٹوریج بھی ہے برکات کی. جیسے بارش کے ہونے کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے، برکتوں کے لیے خدا کے پاس بھی بڑی سٹوریج ہے جہاں پر آپ کی نعمتیں اور برکتیں آپ کے حصے کی پڑی ہوئی ہے. مسئلہ کتنے ہے؟ جدو ساڈا ناؤ دے تو دعا کرنا. یہ زبور میں شروع میں ہم نے پڑھا تھا، اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے. جنہوں نے خدا دی حضوری تو ڈر لگے پھر لے لو برکت بھائی.
میں خوش ہے جدو مینو کہ آؤ یہ ہوا دے. داؤد کو یہ پتا تھا کہ برکتیں کہاں پر ہیں، اس لیے وہ خوشی سے جاتے. کہ سر یہ پتا ہوئے نا کہ اتنے فری آٹا دیں دے پاوے سارا دن اتنے کئی لوگ نے کھانا لا کے آٹے دی خاطر بھکاری بن کر. خدا تو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر ہمیں بلاتا ہے اور عزت کے ساتھ ہمیں بلیس کرتا ہے. پر اے والی گل منظور منظور کوئی نہیں. لوگوں کی سوچ مینٹل لیول کیا ہے. ہاں جی تو لکھا ہے خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے. اپنی مشکلوں سے آنکھیں اٹھا کر خدا کے دریا پر آنکھیں لگائیں جو آپ کا باپ ہے. جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے. پہلے زمین میں ہل تو چلے، زمین تو تیار ہو، لوگ تو تیار ہو، انسانوں کا رویہ تو ٹھیک ہو کہ خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں. آمین. ہم خدا سے زمین کو تیار کر لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ اناج روزی پاندے بھوکے نہ رہتے آس جنہوں ہے رب دی. اور پھر لکھا تو ان کی ریگاریوں کو خوب سیراب کرتا ہے. ہاں جی ان کی ریگاریوں کو. ریگاریاں کھیت میں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ ان میں پانی ٹھہر سکے. ان میں پانی خدا آپ کے لیے حالات بنائے گا تاکہ روپیہ پیسہ آپ کے پاس ٹھہر سکے. لوگ پائے سمجھ نہیں آتے بڑے ہیں پر ہے جی پتہ نہیں لگتے جاتے کدھر. لکھا وہ اپنی سوراخدار تھیلی میں ملاقے کی کتاب میں وہ اپنی سوراخدار تھیلی میں ڈالتے، جدھر سے ڈالتے نیچے سے پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن خدا کی جب برکت آپ کو ملے گی تو اس کی ریگاریوں کو خوب پھر لکھا ہے سراب کرتا ہے. خوب. اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے. جب نمی آ جاتی ہے پھر اس کو ہاں جی پھر کے لگ جاتے طے لگ جاتے ہیں تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے. ہاں جی بارش سے کیا کرتا ہے؟ اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے. ہاں جی اس کی پیداوار میں پھر برکت دے کر کیا کرتا ہے بھائی؟ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے. بھائی انہوں نے نواں سال دے ان کے لیے سال برکت لا رہا ہے جو خدا کے گھر سے جڑ گئے. خدا کے گھر سے انہوں نے کے لے کے آ رہے انہوں نے سال دے اتے کیے بھائی لال تاج بھی ہے. انہوں نے سال دے اتے کیے کراؤن بھی ہے تاج بھی ہے کہ وہ کہیں واہ بھائی واہ 2026 خدا نے ہماری زندگی میں خوبصورت سال دیا. لیکن کئی بار لوگ پائی جی اسی تو فلانا سال نہیں بولتے. کیوں بھائی؟ اس سال ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا. خدا آپ کے دلوں کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. ہاں کیا ٹپکتا ہے؟ تیل روغن جو تازگی کی علامت ہے. جو کس کی علامت ہے؟ وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے. ہاللیلویا. آپ جہاں جہاں پر بھی جائیں گے روغن روح القدس کی بھی علامت ہے، تیل روح القدس کا بھی نشان ہے. وہ آپ کے اوپر ہوگا، آپ کھیتوں میں ہو یا بیابانوں میں ہو. آپ مضبوط خدا کی بیٹی اور خدا کا بیٹا ہوں گے. ہاللیلویا. اور پھر کیا ہے؟ اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ ہو کر. ہاں جی پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ کا مطلب کیے
مضبوط ریڈی ہیں، تیار ہیں، کمر بستہ ہیں، چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے. پہاڑیاں اس ترتیب سے اتنی ہیں، پہاڑوں میں ایکچولی سونے اور جواہرات ہوتے ہیں. ان پتھروں کے اندر زمین میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس عمل سے کئی بار کیڑا کر لیا. کیڑا کر سکتے ہو کہ سیکھے ہی کوئی نہیں، دکھاؤ سیکھے ہی کوئی نہیں. وہ بھائی آ کیڑی عوام ہے، یہ کسی بھی کھاتے میں نہیں آتا. یہ والا طبقہ نہ تعلیم تے نہ کو ہنر، لیکن جو خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی، یعنی وادیوں میں اناج ہی اناج ہے. جدھر نگاہ مارتے ہو گندم ہی گندم ہے، چاول ہی چاول ہے، فروٹس ہی فروٹس ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے. کیا حل ہے؟ داؤد نے شروع میں بتایا، اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے. سب بشر تیرے پاس. بچے ادھر جنابی اے پائی دی لیاؤ 10 روپے، آ لیاؤ 20 روپے، لیاؤ 100 روپیہ. تے جے انہوں نے کو بیٹا دعا کرو، دیکھو کہ میں پاس دے رہے نہ بڑے نہ چھوٹے، دیکھو پاس دے کے میں جنہوں نیند نہیں آتی انہوں نے کہا ہاتھ دعا کرنا. اور دیکھو اینج ستا اینج ہاں ستا نیند کی گولی بھی انہوں دین دی کوئی لوڑ نہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم خود غربت کو دعوت دیتے ہیں، ہم خود برے حالات کے ہم خود ذمہ دار ہیں. چونکہ ہم نے اگر خدا کے گھر کو چھوڑ دیا اور لکھا ہے جی وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں لیکن ساڑیاں کھا بند ہیں. کاہل بندہ، سست بندہ، وہ کہتا ہے باہر گلی میں کیا ہے؟ شیر. ہاں جی باہر کی ہے. انہوں نے کہا باہر نکل، او بھائی ٹھنڈی بڑی ہے تے کام تے گرمی بڑی ہے، ہارٹ اٹیک پہ باہر ہوندے نے. وادیاں اور برکتیں بھی آپ کے لیے پڑی ہوئی. ہاللیلویہ. آپ نے کہا وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں، وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی وہ اناج ایسے لہلہا رہا ہے جیسے وہ ڈانس کر رہا ہو، جیسے وہ گیت گا رہا ہو. آج یہ خدا کی برکت کے باعث ہے. خدا کی ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں پھر ہم کلام کو بند کرتے ہیں. نئے عہد نامہ میں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور یہ افسیوں کا خط کلیسیا خط ہے کہ کلیسیا کو کس طرح کا ہونا چاہیے. تیسرا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. میں اس باپ کے آگے کیا کرتا ہوں؟ اور جو خدا باپ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا وہ پھر بیماریوں کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے، وہ پھر قرضہ لینے والوں کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے، وہ پھر بدروحوں کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے، وہ پھر حالات کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے. کہتا ہے پائی بس کمر ہی نہیں پہ سیدھی لاک سیدھا لاکی نہیں سیدھا ہو رہا. ایک مسئلہ کا کوئی اور مسئلہ کا کوئی اور مسئلہ. لیکن خدا اپنے لوگوں کو مسائل سے نکال لیتا ہے. ہاللیلویہ. یہ نہیں کہ آپ کے لیے مسائل ایمانداروں کے لیے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا اور مسائل میں سے آپ کو نکالتا ہے، آزاد کرتا ہے. گھٹنے ٹیکتے جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. وہ خاندان خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ. آپ روحانی طور پر ایک مضبوط عورت ہوں، آپ روحانی طور پر ایک مضبوط نوجوان ہوں، آپ روحانی طور پر ایک مضبوط بزرگ ہوں. کئی بار بڑے بھی ایویں بچے آ گئے چھوڑیاں گلا یا حرکتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ نے مضبوط اور ذمہ دار مسیحی بننا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے.
ہاں جی، مسیح آپ کے دلوں میں، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، خدا کے بارے جانو، اسی کا نام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور میں لکھا ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ خدا کی قدرت آپ کے اندر ایسے کام کرے کہ لوگ بولے بھائی یار ایسے کام تو خدا کرتا ہے، ایسے کام تو۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہاں جی، قدرت کے موافق جو ہم میں کیا کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ 2026 جس نے درخواست کو رکھے وہ سامنے تو رکھو، خداوند اس سال میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اس سال میں ہم بھئی کہیں درخواست اگر جمع ہی نہیں کرائی تو آپ کی جاب کیسے لگے گی؟ کام شروع نہیں کیا تو اس میں سے فائدہ آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے بھائی جی تسی کوئی کام نہیں کیتا اے تہاڈا 30% پرافٹ دے جی، یہ جو ہوتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ درخواست اور خیال سے ہاں جی بہت زیادہ یعنی بڑھ کر وہ کام کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالباد اس کی تمجید ہوتی رہے کہ ہم اور ہمارے بچے اپنی دعائیں اپنی مناجاتیں خدا کے پاس لے کر آئے اور پھر دیکھیں وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن لکھا ہے وہ آپ کی درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا، خدا آپ کو برکت دے اور یہ سال آپ کے لیے بہت ساری برکات لے کر آئے۔ ہم سب اپنے سروں کو چکو، خوبصورت کلام کے لیے خدا کی شکر گزار۔